اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین صدق اللہ العظیم۔ سورہ حج کی یہ آخری آیت ہے۔ اس سے قبل آیت میں ہم نے پڑھا کہ اے مسلمانوں، نماز پڑھو، رب کی عبادت کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ فلاح پاؤ۔ بہت ساری چیزوں کے رزلٹ میں آتا ہے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو فلاح پانا، جو قرآن جس اعمال پہ فلاح پانے کا حکم لگاتے تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مزید فرمایا اور جہاد کرو، عبادت کرو۔ یہ دیکھیں، یعنی رکوع سجود کیا ہے؟ نماز اور عبادت۔ عبادت رکوع سجود یہ عام ہے، عبادت عام ہے، اور رکوع سجود نماز خاص ہے۔ اور پھر بھلائی کرو، بھلائی جتنی بھی نیکیاں ہیں سب کو شامل ہیں۔ اور جہاد کرو فی اللہ، فی دین اللہ، للہ تعالی، لدین اللہ۔ جہاد کیا ہے؟ اس کی بہت ساری قسمیں۔ جہاد بالنفس ہے، جہاد بالمال ہے، جہاد بالقلم ہے۔ یعنی دین کی ترویج اور تشہیر کے لیے جتنا ہو سکے اپنا وقت دو اور ان کے رکاوٹوں کو دور کرو۔ جہاد کل بھی میں نے بتایا سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ اپنے آپ کو صحیح کرنا۔ اب تمہیں خاص کر یہ جو معتکفین ہیں انہیں بڑی ضرورت ہے کہ اپنے نفس کو بولے کہ تو نے مسجد میں رہ کر تراویح کیوں غلط پڑھی، آپ کی رکعتیں کیوں نکلی۔ یہ تو آپ سے میں پوچھوں گا نا کہ آپ کی مسجد میں ہو کر آخری دن تمہارا حساب ہوگا کہ جنہوں نے ایک نماز میں بغیر دیکھیں اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ رب کریم نے، اب یہ ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت ہے کہ ایک تکبیر اللہ انسان کی جاتی ہے، کیوں جاتی ہے؟ ایک یہ بھی وہ تو ہے نا کہ تکبیر اللہ میری کیوں گئی؟ ثنا رسول سنت نبی ہے کہ ثنا پڑھو، یہ سنت ہے، تمہاری ثنا کیوں نکل گئی؟ کتنے بچے کیوں معتکفین ہیں کہ میں ان سے پوچھوں کہ 20 رکعت کے تراویح میں جو آپ نے یہ آخری عشرے میں پڑھا کتنی مرتبہ تمہاری ثنا نکل گئی؟ میرے ساتھ تو یہاں ارد گرد جو سامنے وائر ہوتے ہیں ان کی اکثر نکل جاتی ہے۔ اخلاق بھائی ہے، اکثر اس کی ثنا، یہ کبھی پانی پی رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ جب شروع کرتے ہیں تو یہ یعنی ایک ایسے میں نے نہیں دیکھا کہ وہ پوری تراویح اس نے تکبیر اللہ کے ساتھ اور ثنا حافظ صاحب کے فاتحہ شروع کرنے سے بہت کم۔ میرے پاس جو کھڑے ہوتے ہیں ان کا یہ ہے، آپ لوگ اپنے اپنے پڑوسیوں کا بتاؤ کہ ان کے کیا حالات ہوتے ہیں، کہ کیا حافظ کے طرح اللہ اکبر کے ساتھ اللہ اکبر کرتا ہے یا نہیں۔ یہ اگر نکلیں تو یہ آپ کی خرابیاں ہیں۔ آپ نے کبھی آپ سے پوچھا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ؟ ہاں حافظ صاحب، سورۃ نمبر 41 اور آیت نمبر 30۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ بہت سارے تو اللہ معاف کر، لیکن تمہارے اوپر یہ مصیبتیں کیوں آتی ہے؟ تمہاری مصیبت یہ تکبیر اللہ کیوں نکل جاتی ہے؟ تمہیں نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق کیوں نہیں ملتی؟ اب تم اپنے آپ سے پوچھو کہ یہ اللہ کی ناراضگی ہے کہ تمہیں توفیق نہیں دیتا۔ اللہ جن سے راضی ہوتا ہے ان کے اندر پھر علامات پیدا ہوتے ہیں، ان کے دل میں یہ باتیں پیدا ہو جاتی ہے کہ نہیں، اس کی تکبیر اللہ کے اس کے ذہن میں یہ فکر ہوتی ہے کہ نہیں میں تو تکبیر اللہ، وہ کہیں اذان ہو رہی ہو تو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں یار نماز پہ پہنچنا ہے۔ یہ آپ کے اخلاص، آپ کے فلاح کی علامت ہے۔ تو جہاد اپنے آپ سے، جہاد کیا ہے؟ جد و جہد۔ سورۃ نمبر 29 سورہ عنکبوت پارہ نمبر 21، ویسے 20 میں پارہ میں شروع ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ
اور آیت نمبر 69 میں کہ وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں، وہ آ گیا ہمارا بزرگ آ گیا، دیکھ یہ تو طلباء میں بزرگ ہے، یہ اکثر ادھر ٹیک لگا کے بیٹھتے، میں نے بولا اس کو چھوڑو، ابھی کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں۔ سب کا قدر احترام کرو، کوئی بھی ہو۔ تو جو سست ہوتے ہیں نا، ان سستوں کی وجہ سے چستوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، بولے کہ تو بڑا بے وفا ہے، میں نے بولا ہم بے وفا نہ ہوتے تم وفاداروں کی قدر کون کرتا؟ ہاں، یہ نالائق بچے نہ ہوتے تو ان لائق بچوں کی قدر کون کرتا؟ ان کو A1 گریڈ تھوڑی ملتا۔ نالائقوں کی وجہ سے لائقوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن لائقوں کی وجہ سے نالائقوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو اور ذلیل ہوتے ہیں۔ یہ آ رہا ہے تو وہ لائق کی وجہ سے نالائق ذلیل ہو رہا ہے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ لیکن نالائق کی وجہ سے لائق کبھی ذلیل نہیں ہوگا، بلکہ اس کو شاباش ملے گا۔ تو یہ پتہ چلا کہ یہ تو رزلٹ کو کچھ اپوزٹ ہے، کہ بھائی یہ تو عجیب سا ہے کہ بہتر وہ ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ تو یہ نالائق لائق کو فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن لائق نالائق کو فائدہ، بلکہ اس کی وجہ سے وہ صحیح ذلیل ہوتا ہے۔ بولو تیرا کزن وہ A1 گریڈ آیا اور تو نہیں آیا، وہ صحیح مار پٹتا ہے اور ذلیل ہوتا ہے۔ تو کس کی وجہ سے؟ لائق کی وجہ سے ذلیل ہو رہا ہے، اور نالائق کی وجہ سے وہ لائق اور شاباش ماشاءاللہ تو نے کزن کو رایا، ماشاءاللہ تو A1 گریڈ آیا۔ تو یہاں اللہ کریم نے فرمایا جو جدوجہد کرتے ہیں والذین جاہدوا فینا، اور یہاں ہے وجاہدوا فی اللہ، وہاں فینا، یہاں فی اللہ، فی دیننا لرضائنا، فی دین اللہ حق جہادی ہے، جہاد جیسے جہاد کا حق ہے۔ میں ہر چیز میں تین گروپ بناتا ہوں، دو صحیح، ایک صحیح ہوتا ہے اور دو غلط ہوتے ہیں۔ دم درود میں بنائیں، پیروں میں بنائیں، بس جدھر جاؤ تین گروہ تمہیں ملیں گے۔ اصالِ ثواب میں تین گروہ بنائیں۔ تو یہاں دیکھیں جہاد میں تین گروہ یہ ہیں۔ آپ جب یہ میں نے آپ کے ذہن میں بات ڈال دی نا، اب لگے رہو گے کہ استاد جی کی بات کہاں کہاں سیٹ آتی ہے۔ کچھ ایسے آپ کو ملیں گے کہ اس کے سامنے آپ ویسے جہاد کا نام لے لے، وہ ڈر جائے، کیا بات کرو، کیا بات کرو، جہاد کا نام نہیں لے، جہاد فساد ہے، سمجھو کہ یہ بھی 2 نمبر ہے۔ وہ آپ کو جہاد کے متعلق ایک بات بھی نہیں بتایا گا، اور ایسے بولا کہ تو نے اس کے اوپر بم پھینک دیا، ایسے بولا یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو، اٹھر جائے گا اچانک۔ بولا امام صاحب آپ ماشاءاللہ تقریر کرتے ہیں کہ بھی جہاد کے موضوع پہ بیان کریں، وہ فوراً ایسے لڑ جائے گا، کیسی بات کرو یار۔ پتہ چلا کہ یہ وہی ہے جو استاد نے کہا کہ یہ بالکل جہاد کے نام سے بھی خوفزدہ ہے، پیچھے سے دباؤ ہے، اگر تو نے منبر رسول پر جہاد کی بات کی تیری خیر نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی تحریک چل رہی ہوتی ہے کہ پابندیاں لگاؤ، امریکہ ہم سے غیر مسلم کیوں ناراض ہے؟ وہ کہتے ہیں ان مولویوں پر ان بولو جہاد کی بات نہ کریں، ہم اور ہم ایک ہے، نماز تھوڑی رکھتے، مسجدیں بناؤ، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، صلاۃ تسبیح 24 گھنٹے پڑھاؤ، خیرات کرو، سب کچھ کرو، لیکن یہ چیز نہیں کرو کہ جب دین میں رکاوٹ پیدا ہوگی تو رکاوٹ کو دور کریں گے۔ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس کو نہیں کر کے اس کو راستے سے ہٹائیں گے۔ وہ کہتے ہیں یہ نہیں کرو بس، کیونکہ ان کے اندر خود یہ بیماری تھی۔ آیت نمبر یاد ہے نا، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 79، کانوا لا یتناہون عن منکر، ان کے اندر یہ بیماری ہے۔ تو جہاد جیسے جہاد کا حق ہے، تو پتہ چلا یہ دوسرے غلط ہیں کہ مسلمانوں میں فرقواریت، مسجد میں تراویح ہو رہی ہے، یا میلاد مصطفیٰ ہو رہا ہے، یا کوئی اور پروگرام ہو رہا ہے، یا کوئی جلسہ جلوس مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ اب بتائیں کہ ان کے لیے کسی نے ذہن بنایا جاؤ ان کے اندر خودکش حملہ کرو یا بم رکھو، کیا یہ مسلمان ہے؟ بھئی یہ کون سا جہاد ہے؟ اس کو پٹی پڑا کے کہ تو یہاں خودکش حملہ کرے گا تو جنہ نہیں جہنم کے بیچ میں، کمبخت تو بھی جائے گا، تیری تربیت کرنے والا بھی جائے گا۔ مارنا ہے تو اسرائیل کو مارنا ہے، مارنا ہے تو اسلام کے دشمنوں کو مارنا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ تو مسلمانوں کے بیچ میں جو ہے نا، کتنے بچے ہمارے پشاور میں انہوں نے وہ کیے تھے، یہ بھی تو کلمہ گو تھے، لیکن یہ وہی تیسرا فرقہ تھا جنہوں نے مسلمانوں کو مارنے کا نام کیا رکھ دیا؟ یہ نہیں ہے۔ اور ایک وہ ہے جو جہاد کے نام سے بھی یہ صحیح، یہ دونوں ان کے شکنجے میں ہیں۔
اچھا دونوں غیروں کے گروپ ہیں. ایک کو بولو تو ڈرتے رہی ہو, تیرے کو میں پیسے دیتا رہوں گا, بس تو صرف جہاد کے نام پہ پابندی لگا, اندرونی طور پہ تمہاری صحیح مدد ہوگی. گروپ بناتے ہیں نا کہ تم لوگوں نے اس کے خلاف. میں نے پریکٹیکل یہ لوگ دیکھے ہیں. جب اس طرح بات ہوتی ہے نا, میں نے بولا چلو اس کو بھی دیکھ لیں کیا ہے. حضور کیا خیال ہے جہاد کا موضوع کیسے؟ یار چپ, کیسی بات کر رہے ہو یار, یہ تو فساد ہے. میں نے بولا میں نے یہی پتہ کرنا تمہارے اندر کیا ہے, شیطان ہے یا یہ تو میرے نبی کی زندگی دیکھیں کہ ایک مختصر سے حیات طیبہ میں کتنی جنگیں لڑی ہیں. صحابہ کی شان دیکھ. شیطان تو نے پتہ نہیں کس نبی کا کلمہ پڑھا اندرونی طور پہ. تو یہ دونوں غلط ہیں. اور ہم ہیں بھئی اپنے ملک پاکستان کے دفاع کے لیے ہماری فوج ہے, ہماری ایٹمی پاور ہے, ہمارے جتنے بھی ہیں دفاعی سسٹم, یہ سب جہاد ہی ہے. ٹھیک ہے نا. ہم انفرادی طور پہ کوئی مولوی کوئی فرقہ کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, یہ بھی فسادی ہی ہوگا. آپ کو بڑا شوق ہے, اچھی تعلیم حاصل کرو, فوج میں جاؤ, اور پھر میدان پھر اپنے بارڈروں پہ وقت آئے گا انڈیا اسرائیل دوسرے ممالک کے خلاف جب وقت آئے گا تو پھر میدان عمل میں آؤ. سمجھ آئی؟ تیار رہو اس کے لیے کہ انشاءاللہ آپ فوج میں جائیں گے. ہاں بارڈروں پہ حفاظت کریں گے نا, جہاد ہی تو ہے. تو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے, میں نے آج سنا کہ فینا شرط ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی اپنے بہادری کے لیے مال حاصل کرنے کے لیے جہاد کرے گا, مرے گا جہنم میں جائے گا. ہوا اجتباکم, اس اللہ نے تمہیں چنا, تمہارا انتخاب فرمایا. وما جعل علیکم فی الدین میں, تمہیں دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. یہ بہت بڑے احکام اسی آیت سے نکلتے ہیں کہ تمہارے دین میں کوئی تنگی, کوئی بیمار ہے کوئی پریشانی ہے روزہ کھا لے گا, کوئی بیمار ہے گھر میں بیٹھ کے نماز بیڈ میں نہیں پڑھ سکتا, لیٹ کے پڑھ لے گا. اذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, یعنی اللہ کے لیے نماز پڑھو, بیٹھ کے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو. تمام چیزیں یہ جگہ جگہ آئے گی. تو دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. وہ دوسرے کلمات ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. کوئی کہتے ہیں روزہ میں رکھ نہیں سکتے, یہ جھوٹا ہے. کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے تیرے اوپر ایسے بوجھ ڈالے ہی نہیں. اگر آپ بیمار ہیں یا بہت زیادہ آپ کی عمر ہو گئی, عمر رسید ہے, شوگر وغیرہ ہے, تو آپ پر تو روزہ ہے بھی نہیں. وعلی الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین ہے, بات ختم. کون سی چیز ہے جو اللہ نے تیرے اوپر رکھی ہے اور وہ تیرے طاقت سے بڑھ کر, یہ تو قرآن بھی کہتا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج. سمجھ شریف میں بات شریف آ گئی. اب دیکھیں ایک مثال ہے, یہ ویڈیو بن رہی ہے, یہ دیکھیں یہ لگا ہوا ہے, یہ لگا ہوا ہے, یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, ویڈیو بن رہی ہے نا. ایک وقت تھا, اس کے وقت کے اعتبار سے مولوی نے بولا کہ یہ ویڈیو صحیح نہیں ہے. بھائی ضرورت ہی نہیں تھی. اب ضرورت اتنی آ گئی کہ دین کی حفاظت کے لیے, دین کے پیغام پہنچانے کے لیے چیزیں آ گئی ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اب کو یہ نہ کرے کہ یہاں آ گیا مولوی صاحب کے بھائی ادھر بھی پیچھے بھی کیمرہ لگا ہوا ہے, ادھر بھی لگا ہوا ہے, ریکارڈنگ ہو رہی ہے. غلط نہیں ہے, دین میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ پر اس کا وبال نہیں ہوگا. آپ پر, آپ کھل کر اس میں کام کریں دین اسلام کے لیے. دین اب بھی کئی لوگ ہیں وہ کہتے بھائی جس مسجد میں یہ اسپیکر تک نہیں مانتے, کیمرہ نہیں مانتے, یہ چیزیں. حالانکہ یہ مسلمان تیرے اوپر ایسے بوجھ ہے ہی نہیں. یہ قرآن کا قانون ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج. جس سے تو نہیں بچ سکتا اس کا تم سے حساب نہیں لیا جائے گا. یہ مسئلہ یاد رکھیے. لیکن اس سے ایسا نہ ہو کہ اپنے لیے وہ اس میں بعض لوگ ہیں نا وہ گناہ کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں. تو معلم دین نے کہا کہ دیکھیں اگر سامنے عورت آئی وقل للمؤمنین یغضوا من, اپنے آنکھیں جھکا لیں, لیکن ایک نظر پڑنا معاف ہے. ایک نظر پڑ گئی یا اس نے نظر پڑ گئی کہ میری خالہ ہے, میری ماں ہے, میری بہن ہے, میری بیٹی ہے, کبھی کبھی اس لیے اسے تو بولا ایک نظر معاف ہے. اب اس کو بولا یار اچھا یہ تو مزے ہیں یار. جیسے اس کے نظر پڑتی تھی نا وہ پھر نظر نہیں ہٹاتا تھا, اس کے پیچھے پیچھے کسی نے بولا کیا آ رہا ہے, بولے ایک نظر معاف ہے. اب اس سے نے اس کا غلط معنی لے لیا.
تو ایسا نہ ہو کہ ہم کہتے دین میں کوئی حرج نہیں ہے، میری ویسی آنکھ نہیں کھولتی، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، ہاں اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، یہ تو میرے لیے حرج ہے بھائی، میری نیند ہی میری، ہر انسان تیری نیند نہیں کھلتی، میں تیرے کو نوکری لگواتا ہوں، جس ٹائم تمہاری آنکھ نہیں کھلتی پھر دیکھ لیں تیری آنکھ کھلے گی، ہاں تیری بیگم صاحب اٹھائے گی، بھاگ ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا، بھلے 24 گھنٹے میں کوئی بھی ٹائم ہو، اسی ٹائم میں یہ مسلمان اپنی ڈیوٹی پر گھر سے 50 کلومیٹر دور جائے گا، اپنے ٹائم پہ جائے گا۔ میرے یہاں ایک بیٹا بیٹھا ہوا ہے، وہ یہاں سے 30 کلومیٹر دور رات کو 12 بجے جاتا ہے ڈیوٹی پر، پوری رات اتنی سخت ڈیوٹی۔ آپ لوگ دیکھیں، بولو نا اپنے نفس سے لڑو کہ جب میں دنیا کے لیے اتنی سخت ڈیوٹی کر سکتا ہوں تو درس قرآن اور نماز اور یہ تو آسان ڈیوٹیاں ہیں، تو اس کے لیے بہانے نہیں چلیں گے۔ من حرج، آج کسی نے سوال کیا کہ مسلمان جنت میں نہیں، کہ میں نے بولا نہیں، مسلمان نہیں مسلمات بھی جائیں گے، تو بولا نہیں یہ ہم بھی مسلمان، نہیں مسلمان سب تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی مسلمان، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، اب تو ختم ہو گیا نا ان کی شریعت، لیکن آدم علیہ السلام سے اپنے وقت میں سب صحیح تھے، ٹھیک ہے، اب صرف رسول اللہ کی امت ہے، کیونکہ دین اسی کو کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کے احکاموں کو ماننا پڑتا ہے نا۔ جیسے اب اللہ کریم نے فرمایا سورہ نمبر 48 آیت نمبر 29 میں محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے نا، اور سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول وخاتم النبیین، دونوں کا اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کو ماننے کا معنی یہ کہ اللہ کو مانو، محمد رسول آپ پڑھو گے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا پڑھو گے؟ محمد الرسول اللہ، پھر رسول کے اذا تشیع ثبت بجمیع لوازمی، رسول کے جو لوازمات ہیں کہ رسول جب کسی قوم کے لیے آتا ہے تو ان کا کیا فرائض ہوتے ہیں اور سننے والوں پر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں۔ اب لازمی ہے، اب مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے میں فوج میں جاتا ہوں، تو بھائی جب فوج ہونا آپ پر لازم ہو گیا تو اب تمام ڈیوٹیوں سر انجام دو گے، رات ہو دن ہو، جان کی قربانی دینی پڑے، مال کی قربانی، یہ تو دو گے نا، کیونکہ فوجی جو بنے، سمجھ آ رہی ہے نہیں ہے؟ تو اب وہ مسلمان آدم علیہ السلام جیسے جیسے آسمانی قوانین آتے رہے اس پہ، اب یہ قرآن نازل ہوا تو اس قرآن میں تھا کہ تمام انبیاء کا سلسلہ ختم، اب ان کو ختم مانو، دوسرا نبی نہیں آئے گا، قرآن نے کہہ دیا اب نہیں مانو گے۔ اب کوئی کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن قادیانی کو مان دو، اب تو قرآن کا منکر ہے، تو مسلمان نہیں ہے بھائی، عقیدہ تیرا ختم ہے، بات ختم ہو گئی، تو اعمالوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اعمالوں کے لیے سب سے پہلا عقیدہ شرط ہے، حضور علیہ السلام کو رسول اللہ ماننا، نبی ماننا، اور خاتم النبیین ماننا، اور افضل الرسول بھی، تلک الرسل، ابھی بچے نے تراویح میں پڑھا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس میں حضور علیہ السلام، میرے استاد محترم نے اس پہ 12 وجوہات سے حضور علیہ السلام افضل الرسول ہے، تبیان القرآن دیکھ لیں، میرے پاس یہ تفسیر بھی رکھی ہوئی ہے اس کی۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ ملت، یہ دین، ملت دین اسلام، یہ تمہارے والد بزرگوار ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ سورہ نحل آل عمران میں آیت نمبر 68 میں پڑھا تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں سب نے دعوی کیے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، کیونکہ قواعد ایسے تھے کہ ابراہیمی بننا ضروری ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یہودی غلط، عیسائی غلط، مشرکین غلط، صرف ملت ابراہیمی کے پیروکار جو ہے وہ کون ہے؟ جو یہ حضور علیہ السلام حاضر نبی ہو، اور اس پر ہم ہیں، ہم صرف ابراہیمی ہیں، میرے نبی، قرآن نے کہا، کیونکہ سورہ نحل میں بھی اللہ کریم نے یہ حکم فرمایا تھا آیت نمبر 123 میں کہ انتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ہم سب ہو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہمارا ہے نا، دین تو چینج تو نہیں ہوتا، وہی دین ہے، دین میں کوئی چینجنگ بھی نہیں آتی، اور شریعتوں میں شرائع میں آتی ہے، اب دوسری شریعت منسوخ ہے۔ هو سماکم المسلمین، تو انہوں نے تمہیں
تمہارا یہ نام مسلمین، عام طور پہ اب یہ نام ہے آپ کا، میں مسلمان ہوں، لیکن اب ہر چیز میں فصلیں ہوتی ہیں. کیا فصلیں ہوتی ہیں؟ تو فصل کون سے مسلمان ہوں؟ قادیانی بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ والے ہو؟ نہیں. فرعون نے بھی تو اپنے آپ کو مسلمان، وہ والے؟ نہیں. ہم وہ مسلمان ہیں جس کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. یہ بعض لوگ آپ کو یہ غلط فہمیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ بھائی جب آپ مسلمان ہیں تو بات چل گئی، یہ دوسرا نام کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے تاکہ ہم 2 نمبر کو نکال لو کہ بھائی تو خارجی ہے، رافضی ہے یا معتزلی ہے. کتنے عقائد اہل سنت سے جو خارج ہیں. آج 8 رکعت تراویح والے بھی تو کہتا ہے کہ میں بھی سنی، بولتا ہوں سنی ہوتا تو مسلمانوں کے ساتھ سنیت میں رہتا. میں پھر کیوں نکل رہا ہے وہ؟ آج میں نے آپ کو رٹا لگا دیا کہ بھئی تراویح تو قرآن سے ثابت ہے نا. وَإِن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. سمجھ آ گئی نا کہ مسلمانوں کا اجماعی مسئلہ تھا، ہم بھی اس میں اگر نہیں کر سکیں گے تو بولیں گے اللہ معاف کر دے گا، لیکن مانیں گے لازمی کہ صحیح یہ ہے. بس آپ کا ایمان سے یہ کہ صحیح یہ ہے. اب اہل سنت و جماعت میں رہو، اب نہیں کر سکتے بولے اللہ معاف کر دے، لیکن نکلو نہیں. اب کوئی آج نہیں آئے تو بھئی وہ بولے کہ نہیں 28 کی تراویح بھی تھی، 29 کی بھی اور 30 کی بھی انشاءاللہ ہوگی، لیکن یہ نہیں بولے کہ نہیں ہے ہماری تراویح ختم ہو گئی. تو یہ غلط ہے بھائی، مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے، بات ختم ہو گئی. من قبل، اس سے قبل، وفی ہذا یعنی اس قرآن میں بھی، لیکون الرسول تاکہ ہو جائے رسول، شہیدن گواہ، علیکم تم پر. دوسرے پارے میں بھی ہم نے پڑھا اور وتکونوا تم ہو جاؤ شہداء گواہ علی الناس، دنیا کے تمام بروز محشر ہم سب کے خلاف گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہر نبی نے اپنے امت کو پیغام پہنچا. وہ اعتراض کریں گے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو ہم بولے کہ ہم نے قرآن پاک پڑھا ہے. نوح علیہ السلام کے بارے میں، ہود علیہ السلام کے بارے میں، صالح، ہر نبی نے اللہ کا پیغام پہنچا ہے، بار بار ہم نے پڑھا، اس میں کوئی کوتاہی نہیں، ہم گواہی دیں گے. اور پھر وہ یزکیم، حضور علیہ السلام ہماری تزکیہ کرے کہ میری امت نے صحیح کہا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں کیا پڑھا تھا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. مسلمانوں متحد رہو، سنیو آپس میں متحد رہو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہاں وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، وَاعْتَصِمُوا بِدِینِ اللَّهِ، اللہ کے دین، اللہ تعالیٰ کی اس کلام، پیارے نبی کے تعلیمات کو مل کر جتنے بھی تعلیمات اس پر متفق ہو جاؤ. تفرق ڈالو نہیں، تفرق سے بچو. کوئی بھی آپ کے ذہن میں تفرق ڈالے، آپ بچے ہیں، بڑے ہیں، لیکن آپ کا جواب بڑا کڑک ہونا چاہیے. میں اس کی مثال کیسے دیتا ہوں آپ کو کہ دیکھیں تیرے گھر کے بارے میں کوئی کہتے ہیں نا یہ گھر میں رہے، تو آپ اس سے تحقیق نہیں مانگتے بلکہ لڑ پڑتے ہو. تیری بیوی کے بارے میں کوئی کہتے ہیں کہ بھئی یہ نکاح صحیح نہیں ہے، میری بیوی تھا، تو آپ ان سے مطالبہ نہیں کرتے کہ بھئی دلیل دو، بلکہ فٹ سے لڑ پڑتے ہو. اچھا میں بتاتا ہوں، خاص کر ہمارے پٹھانوں میں، اور وہ تھوڑے سے جذباتی لوگ ہیں نا، بعض لوگ ہمارے اردو والے جو نا پڑھے لکھے تھوڑے سوچ رکھنے والے، بعض لوگ کہتے ہیں اب صبر کرو صبر کرو. لیکن مجھے ایک بڑی اچھی دلیل ملی، پتہ ہے کہاں سے ملی؟ قرآن سے. صبر کرو اب میں فیصلہ کرتا ہوں. یہ تو مجھے مل گئی، یہ تو سنت ہے عمر فاروق ہے. کیا خیال ہے نا؟ بولا صبر کرو میں بھی فیصلہ کرتا ہوں. تیرے کو ابھی بتاتا ہوں کہ 1400 سال غیرت مند بنو میرے بچوں. یہ دیکھیں بات پتے کی بات بتا رہا ہوں کہ حضرت عمر کے پاس جب یہ گئے تو کیا کہا کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں، تو وہ کہہ سکتا تھا تو ٹھیک ہے حضور نے کیا فیصلہ پوچھ لیتا یا رسول اللہ کیا ہے کیا ہے، لیکن انہوں نے ہمارے لیے ایک مسئلہ حل کر دیا کہ بھائی جب رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے حل شدہ فیصلہ ہو اس کے
بیچ میں پھر نہیں سنو بھائی. اب تیری بیوی, کتنے لوگ جمع تھے, قاضی آیا تھا, تیرے پاس نکاح نامہ ہے, تو اب ضرورت نہیں ہے نا تحقیق کی, اب کو کل کو تیرے مذاق اڑائیں گے, تو لہذا یہاں پہ غیرت کرو. کیا کرو؟ بولا ابھی بتاتا ہوں تیرے کو, ابھی بتاتا ہوں ہاں کہ میری بیوی ہے تیری ہے. جیسے تو گھر پر جا کے وہ بھاگ جا گیا, بولا یہ خلی بنے ہے, یہ تو ہمارے کو ابھی خاموش کالونی پہنچاتا ہے. بولا ابھی صبر کرو, میں تیرے کو ابھی نکاح نامہ دکھاتا ہوں. ہاں یہ میری بیوی ہے تیری بیوی. ہاں ایک بوڑھا سا آدمی تھا, سنا, ادھر ادھر نہیں اور بالکل خاموش رہنا ورنہ سنو گے خامخواہ. وہ بوڑھا آدمی تھا تو وہ حضور کا نام سن کر یوں کر لیتا تھا, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, قرۃ عین بک یا رسول اللہ, اللہ متعین بالسمع والبصر. سینکڑوں کتابوں میں ایک مستحب عمل ہے لیکن ثابت ہے. اچھا جب وہ وہاں عمرے پہ گیا تو انہوں نے بولا کہ بدعہ بدعہ بدعہ. اچھا وہ جیسے واپس آیا, اب مجھ سے اتفاق سے ملاقات ہو گئی نا, تو کسی اور نے بولا کہ یہ بزرگ تو گیا تھا, اس نے بولا آج تک میں بھی یہ بدعت کرتا تھا. انا للہ. میں نے بولا, میں نے پھر اس کو صحیح سنائی. اب میرا جواب سنو. تو میں نے بولا کس نے بتایا؟ بولا ڈیرائی بابا جی رحمۃ اللہ. اچھا اس علاقے کے سب سے بڑے عالم, سب سے بڑے شیخ الحدیث, سب سے بڑے بزرگ, سب سے بڑے ولی, یہ ہمیں بتاتے تھے بزرگ. دوسرے نے بولا ہاں بابا جی بتاتے تھے کہ تم یوں کرو تمہاری آنکھیں نہیں دکھے گی, حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں جنت کے صفحہ میں داخل کروں گا, یہ تمام. تو میں نے بولا وہ ہستی کیسے تھی؟ بولا وہ تو ولی تھے, اس کے ولایت میں تو کوئی شک نہیں تھا. میں نے بولا یہ بتاؤ, تمہیں ابھی شک پڑ گیا کہ یہ تو انہوں نے منع کیا, میں یہ بتاؤ تیری بیوی ہے؟ بولا ہاں ہے. تیرے بچے؟ ہاں ہے. میں نے بولا یہ بتاؤ تمہیں دین پہ زیادہ غیرت آتی ہے یا اپنے بیوی پہ؟ بولا دین پہ زیادہ غیرت کرتا ہوں. میں نے بولا اگر کوئی کہہ دے تیری بیوی میری بیوی ہے, تو نے بچے غلط جنے ہیں, بولا کوئی ایسے کہہ دے, میں اس کو ٹھکانے نہیں پہنچاؤں. میں نے بولا بوڑھے اب تو جلال میں آ رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ بیوی پہ تو تمہیں غیرت آ رہی ہے. بابا جی رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں کتابیں میں بھی دکھا دیتا ہوں کہ ایک مستحب عمل ہے تو ثابت ہے, تمہیں اس پر کیوں غیرت نہیں آئی کہ تم ایسے اچانک پٹلی سے اتر کے چلے گئے, 8 راوی کے سنتے ہی دبا گیا. تیرے گھر کا 180 گز گھر ہے تیرا, اب کوئی بولے 60 گز ہے, تو اپنی امی کو بھی چھوڑ دے گا, اس پہ باپ کو بھی چھوڑ دے گا, لیکن 80 گز سے 60 گز پہ نہیں آؤ گے, 60 گز سے 40 گز پہ نہیں ہوگا. اور دین میں ایسے آرام سے تو جو ہے نا 20 سے 8 پہ آ گئے, تو نے دین کو مذاق میں اندرونی طور پہ تو 1 نمبر کا, باقی تم فتویٰ لگاؤ, باقی فتویٰ تم لگاؤ. کہ جو دین کو اتنے آسانی سے چھوڑ دیتا ہے کیا اس کو جنت ملے گی؟ ارے یہ اپنی بیوی پہ غیرت کرتا ہے, اپنی عزت پہ غیرت کرتا ہے, اپنے پراپرٹی پہ غیرت کرتا ہے. اگر غیرت نہیں کرتا, ان جیسے لوگوں سے دین میں فرقے بنتے ہیں. ہم ہر مسئلے پر کھل کر بات کرتے ہیں الحمدللہ, کہ تمہیں اتنا شعور نہیں ہے, اجماعی مسئلہ ہے, تم اس پر دلیل. حضرت عمر جیسے ہستی ہونی چاہیے کہ ادھر آ, تیرے کو ابھی 8 رکعتیں بتاتا ہوں, ہاں اس کو ٹھکانے پہنچائے, کل دوسرا نہیں بولے گا, بولے یار وہ ڈالر تو ملیں گے یا نہیں ملیں گے, یہ تو پہلے قبرستان پہنچانے والے. مسلمانوں غیرت مند بنو. تم ان کے ساتھ دانت کھول کر کے ہنستے بات کرتے ہو کہ وہ تمہارے دین, پیارے نبی کی سنت, پیارے صحابہ تابعین تبع تابعین کرام کہ جو اجماعی امت کا مسئلہ تھا اس کا مذاق بنا کے تیرے ساتھ بیٹھا ہے. تو بھی کہتا ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ 8 رکعت پڑھ کے بھاگ جاؤں. تم اس کھوٹے ایمان سے کوئی جنت نہیں ملے گی, یاد رکھو. جب تک کہ تم بولے نہیں جو دین میں نے سنا ہے, میں نے ہوش سنبھالا, 5 نمازیں ہیں, اگر اللہ نے طاقت دی 1 حج فرض ہے, اور سال میں 1 مہینہ روزے ہے, اور 1 مرتبہ صاحب نصاب تو زکوٰۃ دینی ہے, 20 رکعت تراویح ہے, نماز صبح کی 2 رکعت, فرض سے پہلے 2 رکعت سنت ہے, مغرب کی 3 کے بعد 2 رکعت, عشاء کے 4 کے فرض کے بعد 2 رکعت سنت ہے, ظہر کے 4 سے پہلے 4 سنت ہے, اور اس کے بعد 2 سنت ہے. یہ اپنے پاس اس پر کوئی گفتگو کرے, بولے نہیں حضور سوری بس, لیکن آپ کے اندر ایک غصہ بھی ہونا چاہیے. ہاں ہر ایک مسئلہ جو ہے نا وہ دلائلوں سے آپ نے اتنا بتا دیا نا, اس نے بولا اب دلائل, بس اس کو موقع مل گیا. شیطان تھا نا, وہ تو یہی چاہتا تھا. قادیانی سامنے آ گیا, اب اس کو نہیں بولو کہ میں تیری دلیل کیا ہے, بولا ابھی میں تیرے کو بتاتا ہوں.
ہاں کہ نبی آئے گا نہیں آئے گا؟ ابھی بتاتا ہوں. تو ویسے بھی گھر چلے جاؤ، بھاگ جائے گا. بولا ابھی آتا ہوں، 1 منٹ یہاں ٹھہرو. اگر ٹھہر گیا نا تیرے گھر میں جو بھی ہے نا اس کو ٹھکانے پہنچا دینا. بولا ابھی تیرے کو بتاتا ہوں. ہاں میں تو ماں پر، میری ماں کے بارے میں کوئی بولا کہ تیری باپ کی بیوی نہیں ہے، تو حرامی ہے، تو میں تو اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا. اب میرے نبی کے بارے میں تو کہتے کہ وہ نبی نہیں، یہ قادیانی نبی. ابھی تیرے کو بتاتا ہوں. کم بخت کہیں کا. تو وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام کے رکھو. اعتکاف کتنے دن ہے؟ کل کو کوئی بولا ایک ہے، بولے نہیں سنت نہیں ہے، 10 دن ہے. کتنے دن ہے؟ عید کی نماز کتنے رکعتیں ہیں؟ 2 رکعتیں. بس یہ یاد رکھو، یہ چیزیں بڑی بڑی چیزیں. اس میں کوئی آپ سے ریسرچ کرنا چاہے بولا دیکھ لینا، اگر میرا بات چلا تو وہی طریقہ کروں گا جو حضرت عمر نے اس منافق کے ساتھ کیا تھا. یاد ہے نا واقعہ؟ کہاں پہ؟ سورہ نساء میں 64 سے شروع کرو. فَلَا وَرَبِّكَ لَا 65 نمبر ہے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے خود جبریل کو بولا بتا دو تیرے رب کی قسم کہ تیرے فیصلے پر راضی ہو تو مسلمان ہی نہیں ہے. وہ تو یہ میرے نبی کا فیصلہ 20 رکعت تراویح. ہاں وہ مولاکم، وہ تمہارا ماں، تم غیرت کرو گے دین پر وہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ ہمارا کیا ہے؟ مددگار ہے، وہ ہمارا معبود برحق ہے. فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ، کیا ہی پیارا مولا ہے ہمارا، کیا ہی پیارا معبود ہے، کیا ہی پیارا مددگار ہے. کن فیکون ذات ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ. یہ مختلف الفاظ ہیں، مولا، نصیر، لیکن معنی ملتے جلتے ہیں. میں آپ کا بڑا ہوں، مثال کے طور پہ کہتے ہیں میں آپ کا بڑا ہوں، تو بڑا ہونا کیا اس کے منافی ہے کہ وہ مددگار نہیں ہے؟ مددگار بھی ہے. تو یہ مختلف حال، وہ میرے بڑے ہیں، وہ میرے مددگار ہیں، وہ میرے فلاں ہیں، وہ میرے فلاں ہیں، جتنے بھی الفاظ ہیں. اللہ کریم فرماتا ہے، یعنی اس پہ ہمیں یہ سبق آج ملا کہ تم میرے دین پر ذرا غیرت تو کرو، پھر میں تمہاری مدد کیسے کرتا ہوں. تمہارے اندر اگر وہ پیدا ہو گیا نا لچک، تو دین تو ختم ہو جائے گا. تو ایک بچہ غیرت مند بن گیا اپنے گھر میں کہ ابو دیکھ میرے بھائی نے اگر یہ بات چھیڑی نا گھروں میں، فیملیوں میں، یہ رافضیوں کی طرف گیا، یہ گیا، دیکھ لینا میں نہیں چھوڑوں گا اس کو گھر میں. میرے پیارے نبی کے پیارے صحابہ کہ شریعت میں یہ وہ کرتا ہے، اب اس کو گیٹ آؤٹ کرو. باپ بھی غیرت مند ہونا چاہیے نا. یہاں میرا ایک مقتدی آتا ہے، اللہ اس کو حیات طیبہ، اس کے گھر میں ایک جو ہے نا وہ بن گیا فسادی. میں نے بولا تو اس کو مارتا کیوں نہیں یار؟ ہمارے پٹھان کہتے ہیں کہ گی خلیلہ کو کہتے ٹیڑھا منہ ہونا تو اس کے لیے ٹیڑھا مکھ ہونا چاہیے. یہ سے لگاؤ. بولا تیرے کو ابھی میں درست کرتا ہوں. بھائی تمہارا بھائی ہے، وہ ہے. دنیاوی معاملے میں نہ لڑو، دینی معاملے میں تمہارے گھر میں تمہارا بھائی، تمہارا ماموں، اس پر میں صبح پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہ کروں گا، ٹھیک ہے نا. اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 پہ 24 پہ کروں گا، اور سورہ مجادلہ کی آخرت پر بھی میں کروں گا کہ صحابہ نے اپنے والدین کو چھوڑا، اپنے ماموں لوگ، اپنے کزنوں، باقاعدہ تلوار اٹھائی کہ تم ہمارے دین میں نہیں آؤ گے، ہم تمہیں ٹھکانے پہنچائیں گے. ہمارے اس دین میں، پیارے نبی کی پیاری شریعت، پیاری سنتوں میں ہمیں کسی کو جو ہے نا جگہ نہیں دینی چاہیے. بس یوں بولو کہ ہمارے دین میں کوئی آئے گا تو جگہ نہیں پائے گا. معتکفین سے میری امید ہے کہ دیکھتا ہوں اگلے سال رمضان تک کتنے بچے میرے غیرت مند ہیں اور وہ آگے قید ہے کہ دیکھ میں نے تو سج یہ غیرت کی. دین پہ غیرت کرو، ٹھیک ہے نا. دین غیرت کا نام ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اعتکاف کو قبول فرمائے. آج ہمارے سورہ حج کی تلاوت اور درس ختم ہوا. اللہ قبول فرمائے. معتکفین کے صدقے اللہ ہم سب کے بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو رزق حلال، ہم سب کے مرومینوں کے لیے صالح ثواب ہے. ہمارے مرومینوں کے اللہ مغفرت فرمائے. زندوں کو دین اسلام پر جینے سے پر موت، تو بس یہی تڑپ ہے، یہی فریاد ہے. یا غیاث المستغیثین اغثنا یا رب. صلی اللہ